اللہ رب العزت نے عام رکھا ہے، کسی رسول کا کسی قوم کا نام نہیں لیا، بلکہ گویا حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ ہوا، پھر اس کے بعد ایک اور دور آ گیا اور لوگ دوبارہ سے یعنی کہ شرک میں آ گئے، اور اس طرح یعنی وہ جو طوفان نوح تھا اور اس کے بعد یعنی توحید والی جو قوم تھی یا توحید کے لوگ بچ رہے تھے، پھر وہ بڑھ گئے، اور پھر اس کے بعد ایک دور آیا جس میں لوگوں نے ترقی کی اور اس میں رسول بھی بھیجا گیا وغیرہ۔ وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قومہ، اس رسول کی قوم کے، الذین کفروا، جنہوں نے کہ انکار کر دیا تھا، وکذبوا، اور جھٹلایا تھا، بلقاء الآخرہ، آخرت کی ملاقات کو، وَأَطْرَفْنَاهُمْ، جبکہ ہم نے انہیں آسودہ حال کر دیا تھا۔ طرف کہتے ہیں آسودگی کو، اطرفنا، ہم نے انہیں خوشحال کیا تھا، خوب مال و دولت اور آسائشات فراہم کی تھیں، فی الحیات الدنیا، اس ادنا زندگی میں۔ تو انہوں نے کہا، قال الملأ من قومہ، انہوں نے کہا اس رسول کی قوم کے سرداروں نے، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، بشر، ایک انسان ہے، مثلکم، تمہاری ہی طرح، یعنی جیسے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا تھا ان کی قوم نے، ایسے ہی انہوں نے پھر کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان ہے تمہاری طرح، یأکلو، کھاتا ہے، مما، اس میں سے جو، تأکلون، تم کھاتے ہو، منہ، اس سے، یعنی وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اسی میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، وَيَشْرَبُ، اور پیتا ہے، مما، اس میں سے جو، تشربون، تم پیتے ہو، وَلَئِن، اور البتہ اگر، لام تاکید کا ہے ان شرطیہ، اور البتہ اگر، اطاعتم، تم نے اطاعت کی، تم نے کہنا مانا، بشراً، ایک انسان کا، مثلکم، جو تمہاری ہی مانند ہے، یعنی اپنی طرح کے ہی ایک انسان کی اگر تم نے اطاعت کی، انکم، یقیناً تم، اذن، تب، لخاسرون، لازماً خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ تو یہی گمراہی ہمیشہ سے انسانوں کے اندر رہی کہ انہوں نے انبیاء کو عام انسانوں کے برابر یعنی وہ گردانا، اور آج بھی جو UN کا چارٹر انسانی حقوق کا ہے، اس میں جو ابتدائی بات ہے وہ یہی ہے کہ تمام انسان مساوی ہے، تمام انسان برابر ہیں، یعنی کوئی کسی کا مطیع نہیں ہو سکتا ہے، کوئی افضل نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا تھا نا کہ یرید ان یتفضل علیکم، تمہارے اوپر اپنی فضیلت قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ان کا یہی معنی مراد ہے کہ انکم اذا لخاسرون، یقیناً تم تب تو لازماً خسارہ پانے والے ہوگے۔ ایعیدکم، کیا ڈراوا دیتا ہے تمہیں، انکم، یہ کہ تم، اذا متم، جب تم مر جاؤ گے، وکنتم تراباً، اور ہو جاؤ گے تم مٹی، وعظاماً، اور ہڈیاں، انکم، یہ کہ تم، مخرجون، تم نکالے جانے والے ہو۔ مخرج اسم مفعول ہے، یعنی جس کو نکالا جائے گا، یعنی زمین سے، قبروں سے، یا جہاں پہ بھی وہ ہے وہاں سے نکال کر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہیہاتا، دور ہے، بعید ہے، ہیہاتا، دور ہے، بعید ہے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہونے کا، لما، وہ جو کہ توعدون، تم وعدہ دیے جاتے ہو، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو کہ تمہیں دوبارہ اٹھا کر تمہارا حساب کتاب ہوگا، تو ہیہاتا، ایسا نہیں ہوگا۔ ان ہیا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، حیاتنا، زندگی ہے ہماری، الدنیا، دنیا کی، یعنی یہ ادنا قریب کی زندگی ہے،
نموتو ہم مرتے ہیں، ونحیا اور ہم زندہ ہوتے ہیں، وما نحنو اور ہم نہیں ہیں بمبعوثین اٹھائے جانے والے۔ مبعوث جو ہے نا وہ بعث سے یعنی ہمیں دوبارہ اٹھا کر زندہ نہیں کیا جائے گا۔ ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر رجل ایک آدمی ہے، افترا اس نے گھڑ لیا ہے، علی اللہ اوپر اللہ کے، کاذباً جھوٹ، یعنی نعوذ باللہ رسول کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گا۔ وما نحنو اور ہم نہیں ہیں لہو اس کے لیے بمؤمنین ایمان لانے والے، یعنی ہم اس پر ایمان لانے والے، اس کو مان لینے والے نہیں ہیں۔ قالا تو کہا اس رسول نے، ربی اے میرے رب، انصرنی مدد کر میری، بما اس بنا پر کہ جو کذبونی انہوں نے جھٹلا دیا ہے مجھے، انہوں نے جو مجھے جھٹلا دیا ہے اب تو میری مدد کر، یعنی ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ قالا تو کہا، عما قلیل ہاں تھوڑی سی دیر ہے، یعنی تھوڑی سی مہلت ہے، تھوڑی سی دیر ہے، لیصبحن ضرور وہ ہو جائیں گے، نادمین پشیمان، نادم ہو جائیں گے، فاخذتہم پھر پکڑا انہیں، الصیحہ ایک چیخ نے، ایک زوردار آواز، ایک چیخ نے، بالحقی حق کے ساتھ، فجعلنا تو کر دیا ہم نے، ہم انہیں، غثاءً ایک کوڑا کرکٹ، ایک جھاگ کی طرح، جو میل کچیل جھاگ کی طرح اوپر آ جاتا ہے اور اسے نکال دیا جاتا ہے، یا جو وائپریٹ ہو جاتا ہے اور سیاہ نشان باقی رہ جاتا ہے۔ فجعلناہم غثاء تو ہم نے انہیں بس ایسے ہی وائپریٹڈ، جیسے پھینکا ہوا یا کوڑا کرکٹ جسے پھینک دیا گیا ہے، ایسے کر دیا بیکار۔ فبعداً پس دوری ہے، ہلاکت ہے، للقوم ان لوگوں کے لیے، الظالمین جو کہ ظلم کرنے والے ہیں۔ ثم پھر انشأنا ہم نے اٹھایا، من بعدہم ان کے بعد، قروناً ادوار کو، قرن کی جمع ہے قرون، آخرین دوسروں کے، یعنی پھر دوسروں کا ایک دور آیا، ان کا عروج آیا اور وہ پھر نکلے۔ تو ما تسبق نہیں سبقت لے جاتی، من امت کوئی بھی امت، آجالہا اپنی اجل سے، اپنے مقررہ وقت سے، وما اور نہ ہی یستأخرون وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ ثم پھر ارسلنا بھیجا ہم نے، رسولنا اپنے رسولوں کو، تترا پے در پے، یعنی مسلسل ہم ایک کے بعد دوسرا اور پے در پے رسول ہم بھیجتے رہے، ایک کے پیچھے دوسرا آتا رہا۔ کلما جب جاء آیا، امتن ایک امت کے پاس، الی امتن مراد ہے رسولہا اس کا رسول، امہ منصوب ہے، منصوب بنزع الخافض اسے کہتے ہیں کہ حرف جر کو جب حذف کر لیا تو اس کی علامت کے طور پر وہاں نصب دے دیا، زبر دے دی۔ کلما جاء امتن اے الی امتن جب آیا کسی بھی امت کے پاس، رسولہا اس کا رسول، کذبوہ انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فاتبعنا تو پیچھے لگایا ہم نے، بعضہم ان کے بعض کو، بعضاً بعض کے، محاورتاً کہیں گے کہ ہم نے انہیں ایک دوسرے کے پیچھے لگائے رکھا، کہ کبھی یعنی اہل ایمان جو ہے نا وہ غالب آتے رہے، کبھی جو ہے نا وہ کفر غالب آتا رہا، رسولوں کے انکار کرنے والے، ہم نے انہیں ایک دوسرے کے پیچھے لگائے رکھا۔ وجعلناہم پھر ہم نے کر دیا انہیں، احادیث باتیں، قصے کہانیاں۔ تو اس میں تو بہت سارے ایسے ادوار ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان ادوار کا تذکرہ جو ہے نا وہ آج اجمالی طور پر فرما دیا، کسی قوم کا، کسی رسول کا نام نہیں لیا۔ فرمایا فبعداً پس دوری ہے، ہلاکت ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم پھر
ثم ایک وقفے اور ایک تراخی کے بعد آتا ہے، یعنی وقفے کے بعد وقفے اور تاخیر کے لیے آتا ہے۔ ثم پھر ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام، یعنی پھر اس کے بعد مختلف انبیاء، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، یہ سارے انبیاء، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، ان سب کا تذکرہ چھوڑ دیا۔ تو پھر ثم ارسلنا موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَخَاهُ اور ان کے بھائی ہارون کو، بِآیاتنا اپنی آیات، اپنے نشانیاں، اپنے معجزات دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِین اور ایک سلطان یعنی کہ قوت دے کر، مبین واضح، یا ایک غلبہ دے کر، یا ایک غالب دلیل دے کر واضح طور پر، الی فرعون کی جانب، وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کی جانب، فَاسْتَكْبَرُوا پھر انہوں نے تکبر کیا یا تکبر بھرا انکار کر دیا، وَكَانُوا اور وہ ہوئے یا وہ تھے، قوماً لوگ، عالین سرکش، اور وہ تھے ہی لوگ سرکش یا وہ سرکش لوگ ہوئے، فَقَالُوا تو انہوں نے کہا، اَنُؤْمِنُ کیا ہم ایمان لائیں، لِبَشَرَيْن دو انسانوں پر، مثلنا ہماری ہی مانند، یعنی جو ہماری ہی مانند دو آدمی ہیں، وقومہما جبکہ قوم ان دونوں کی، لنا ہمارے لیے، عابدون غلامی کرنے والے ہیں، ہماری بندگی کرنے والے ہیں، ہمارے ماتحت ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا یہاں پہ واضح ہو گیا نا، عابد اور معبود، یعنی کہ جو فرعون ہے وہ معبود ہے، انسان ہی معبود ہے، اور انسانوں ہی کو اس نے اپنا عابد بنایا ہوا ہے، لیکن جو نبی ہے جو اللہ نے انسانوں میں سے ہی بھیجا ہے تو اس کا وہ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم کیسے ایک انسان ہی کی پیروی کر لیں، یعنی کہ ایک انسان کی پیروی نہیں کر رہے، اس کی اتباع نہیں کر رہے، اس کے یعنی نمونہ سمجھ کر، اس کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھ کر، لیکن جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کو وہ پوجا کر رہے ہیں، انہیں معبود بنا رکھا ہے۔ تو یہ ایک ڈائلما ہے، یعنی ایک جس کے وہ ایک یعنی کہ کیا کہیں گے اس کو، ازداد کے اندر وہ پھنسے ہوئے لوگ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں وقومہما جبکہ ان دونوں کی، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی قوم جو ہے، لنا عابدون ہمارے عبادت گزار ہیں، یعنی ہمارے ماتحت، ہمارے غلام ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا تو انہوں نے یعنی کہ جھٹلا دیا، ہما ان دونوں کو، یعنی فرعون اور آل فرعون نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو جھٹلایا۔ فَكَانُوا پھر وہ ہو گئے، مِنَ الْمُهْلَكِينَ ہلاک کیے گئوں میں سے، مہلک لام کی زبر کے ساتھ ہے، جس کو ہلاک کیا جائے یہ اسم مفعول ہوتا ہے۔ اردو میں ہم لفظ مہلک جو ہے یہ اسم فاعل کے طور پر غلط استعمال کرتے ہیں، ہوتا وہ مہلک ہے لام کی زیر کے ساتھ۔ تو فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ تو وہ ہو گئے ہلاک کیے گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ کتاب، یعنی توریت، لعلہم شاید کہ وہ، یہتدون رہیاب ہو جائیں، یعنی توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد دی گئی تھی۔ وجعلنا ابن مریم اور ہم نے بنایا ابن مریم کو، وامہ اور اس کی ماں کو، آیتن ایک نشانی، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم، ان کو ایک نشانی، ایک معجزہ بنایا تھا۔ وَآوَيْنَاهُمَا اور ہم نے ٹھکانہ بخشا ان دونوں کو، یعنی ماں بیٹے کو، عیسیٰ ابن مریم، إِلَىٰ رَبْوَةٍ ایک بلند جگہ پر، یعنی جو سرسبز بلند جگہ ہے،
ذات قرار جو ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، ومعین اور چشموں کی جگہ ہے، یعنی چشمہ کے پانی ہے، عمدہ جگہ ہے، القدس کی جگہ ہے جو الارض المقدسہ ہے جسے اللہ نے کہا، اور شام کی زمین ہے جس بارکنا حولہ، جس کے گرد گرد کو اللہ نے برکت دی۔ تو اس کو یہاں فرمایا کہ ذات ربوۃ ذات قرار و معین، یا